ہمارے ساتھ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے وقت دیا. الیکشن کمیشن نے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے کل سماعت ہونی, اس میں جو جواب سپریم کورٹ میں جمع کرایا ہے, اس میں یہ کہا ہے کہ آپ کی جماعت کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ غیر مسلم آپ کی جماعت کا ممبر نہیں ہو سکتا, لہٰذا جو ریزروڈ سیٹس ہیں مائنورٹیز کی یعنی غیر مسلموں کی اور خواتین کی, وہ بھی آپ کو نہیں مل سکتی. پہلے تو یہ کلیئر کر دیجیے گا, آپ کے آئین میں واقعی یہ لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیں, میں اس کے اندر اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں تو میں کلیریفائی کر دوں. یہ صرف ہماری جماعت کے آئین میں نہیں لکھا جی, یہ JUIF کے آئین کی شق نمبر 13 کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے. اور مذہبی جماعتیں نارملی ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں ہر کچھ عرصہ کے بعد مائنورٹیز کے حوالہ سے کوئی ایسا انسیڈنٹ ضرور ہوتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر مقصد ہے, ظاہر ہے ایک پوری انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے اندر انوالو ہو جاتی ہے. اور کچھ پریویس پریسیڈنٹس ایسے تھے 2012 اور 13 کے اندر اسپیشلی, جہاں پر کچھ انسیڈنٹس کے بعد کچھ فورن ایمبیسیز انوالو ہوئیں, وہاں پر لوگوں کو ویزے دیے گئے, اور کچھ NGOز انوالو ہوئیں, جس کے بعد کچھ پیسوں کا لین دین ہوا, جس کی وجہ سے نارملی تمام مذہبی جماعتیں اوائڈ کرتی ہیں کہ ان کے اوپر کوئی کیونکہ اگر کوئی بندہ اپنی کیپیسٹی میں پیسے ریسیو کرتا ہے تو وہ پھر جماعت کے اوپر نام آتا ہے. جیسا کہ 2012 میں نائلہ جوزف صاحبہ جو تھیں, انہوں نے کو پریڈ فنڈ کے حوالے سے کو پیسے لیے, امریکن ایمبیسی نے ان کو پیسے دیے, لیکن وہ چونکہ اس وقت ہم مائنورٹی ونگ تشکیل دے رہے تھے تو وہ تمام لوگوں نے کہہ دیا جی کہ سنی اتحاد کونسل نے وہ کو $10,000 لے لیے امریکن سے, اور اس طرح. اور اس کے بعد پھر امریکن ایمبیسی کو ہم نے خط لکھا اور کلیریفائی کیا, جس کی وجہ سے مذہبی جماعتیں تمام کی تمام اپنے آپ کو اس کیفیت سے سیف رکھنے کے لیے یہ بات کرتی ہیں. یہ صرف ہمارے دستور میں نہیں ہے, اکثر مذہبی پارٹی کے دستور میں یہ چیز موجود ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ JUIFA کے آئین میں بھی یہ موجود ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں جی, شیک نمبر 13 اور ان کو تو خیر انہی کو الاؤٹ ہوئی نا بہت ساری نشستیں آپ کی جماعت کی بھی. جی سر, ان کو الاؤٹ ہوئی, اور ان کی ماضی کے اندر اقلیتوں کی نشست کے اوپر ان کے MNA بھی رہے ہیں, جو مخصوص نشست ہیں وہ ان کو الاؤٹ کی گئی, اور سینٹ کے اندر بھی. تو یہ چیز ہے جی. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا صاحبزادہ صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی جماعتیں یوں کرتی ہیں, ان کے آئین کے اندر یوں ہوتا ہے کہ مطلب ایک غیر مسلم, اور اس کی وجہ آپ نے بتائی کہ ممبر نہیں ہو سکتا. جو کیس اس وقت مخصوص نشستوں والا ہے, اس میں کہوں گا کہ سب سے اہم نقطہ یہ ہے, سیاسی جماعت, پولیٹیکل پارٹی کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. تو آپ اپنے آپ کو یہاں پہ ریلیجس جماعت کہیں گے, سیاسی جماعت کہیں گے؟ آپ رجسٹر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ سیاسی جماعت کے طور پر ہیں یا مذہبی جماعت کے طور پر ہیں؟ نہیں, سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹرڈ ہیں, لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتیں, ان کی حیثیت دو حیثیت ہوتی ہیں ان کی. وہ چونکہ مذہب کی جس طرح JUIF ہے, جس طرح جماعت اسلامی ہے, جس طرح جمعیت علماء پاکستان ہے, یہ تمام کی تمام پارٹیز وہاں پر ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہی رجسٹرڈ ہوتی ہیں, لیکن ان کی ایک مذہبی شناخت موجود ہوتی ہے. اور آپ کے علم میں ہے, یہ گزشتہ دنوں جڑاوالا میں بھی ایک انسیڈنٹ ہوا کہ ہماری جو مائنورٹیز تھیں ان کے گھروں کو جلایا گیا, سارا کچھ ہوا. جی آواز اب کلیئر ہے جی آپ کی؟ جی مجھے کلیئر ہے. میں نے کہا سوات میں ابھی پرسوں جی, سوات میں ابھی ریسنٹ ہوا, 2 دن پہلے ہوا, لیکن اس سے کچھ چند ماہ پہلے جڑاوالا میں ہوا. اب وہاں پر آپ جا کر چیک کریں تو تقریباً 100+ افراد کو فورن کنٹریز نے اپنے ویزے دے دیے, پھر اس کے اندر NGOز پہنچ گئی امداد دینے کے لیے. تو ہم اپنے آپ کو ایسی کسی بھی چیز سے دور رکھنا چاہتے ہیں جس کے اندر آپ کا کوئی فورن فنڈنگ کا, کیونکہ پھر یہاں پر لوگ میرٹ پہ کیس نہیں دیکھتے, یہ اسٹریٹ اوے کہہ دیتے ہیں کہ جی دیکھیں فلانی جماعت کو فلانی ایمبیسی نے وہ اس کا ٹھیک ہے, وہ میں سمجھ گیا, لیکن یہ تو کلیئر ہے نا کہ آپ ایک مذہبی ٹھیک ہے لیکن سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹرڈ ہے. بالکل ایز اے پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا مائنورٹی ونگ موجود ہے آلریڈی. دیکھیں, مائنورٹیز کے حوالے سے سب سے زیادہ آواز ہم نے بلند کی ہے, وہ چاہے سندھ کے اندر مائنورٹی ونگ موجود ہے لیکن وہ آپ کی پارٹی کے ممبر نہیں ہے. یہ کس قسم کا ممبر نہیں ہے؟ بالکل یہ بات صحیح ہے جی. بالکل. پھر مائنورٹی ونگ آپ کی جماعت کا کیسے ہوا؟ بالکل جی. تو پھر وہ جماعت کا ونگ کیسے ہوا سر؟ سر ہم نے دیکھیں, اگر آپ کو ایک چیز کے اوپر ایک بگاڑ نظر آ رہا ہے واضح طور پہ, اور آپ کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اگر وہاں سے خیر میں معذرت چاہتا ہوں سر, میں سوری ٹو کٹ ہیئر سر, وہ میں واپس لیتا ہوں. ویسے اس کا اس سے ڈسکشن سے کوئی خاص لینا دینا بھی نہیں تھا کہ وہ مائنورٹی ونگ ہے اور وہ سب. میں ایک اور سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم جب مخصوص نشستوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ صرف غیر مسلموں کے لیے مخصوص کردہ نشستیں تو نہیں ہیں,
خواتین کے لیے بھی ہیں. کیا آپ کے آئین میں ایسا بھی کچھ ہے کہ خاتون ممبر نہیں بن سکتی آپ کی جماعت کی؟ نہیں. ایسا ہے؟ ہماری شک نمبر 1 ہے، کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت ممبر بن سکتے ہیں، اور ہمارے ممبرز ہیں آلریڈی. ہمارا خواتین ونگ باقاعدہ طور پر موجود ہے، اور وہ رکن ہے آپ کی پارٹی کی خواتین؟ بالکل رکن ہے، اور بائی لا رکن موجود ہیں. اور ہماری شک نمبر 1 میں نے آپ کو شک بھی بتا دی، شک نمبر 1 ہے کہ خاتون اور مرد جو ہیں وہ عاقل بالغ ہوں تو وہ اس کے ممبر ہو سکتے ہیں جی. اور وہ ہیں اچھا، یہ صاحبزادہ صاحب فرمائیے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ کی جماعت کا جو آئین ہے اس میں جو غیر مسلم کی شمولیت کے خلاف جو شق ہے یا وہ شرط ہے وہ غیر آئینی ہے، وہ پاکستان کے دستور کے خلاف ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ میرا سوال صرف یہ ہے کہ 2012 سے ہم رجسٹرڈ ہیں، اور میرا خیال ہے گزشتہ کچھ 40-50 سال سے JUIF رجسٹرڈ ہے، دیگر ریلیجس پارٹیز رجسٹرڈ ہیں. میں اپنی جماعت کی اگر بات کروں تو ہم نے 2013 کا الیکشن کنٹیسٹ کیا، 2018 کا الیکشن کنٹیسٹ کیا، اب 2022 کے اندر ہمارے انتخابات ہوئے انٹرا پارٹی، وہ الیکشن کمیشن نے تسلیم کیے. ہمارا دستور الیکشن کمیشن کے پاس ہے. تو اس سے پہلے الیکشن کمیشن آرام فرما رہا تھا یا وہ کسی اور ملک کے اندر گیا ہوا تھا الیکشن کروانے کے لیے، اور ساتھ والے ملک کے یا کسی ہندوستان کی وہ پارٹیوں کی چیکنگ کر رہا تھا کہ اس نے اگر یہ خلاف آئین تھی تو یہ اس وقت انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیوں نہیں کی، اور اس وقت ہمیں یہ بات کیوں نہیں کلیریفائی کی گئی جس وقت ہماری رجسٹریشن ہو رہی تھی. اور وہ رجسٹریشن میں آپ کو ایک اور بات عرض کر دوں کہ آپ ہر سال جب اپنے آڈٹ رپورٹ سبمٹ کرواتے ہیں تو وہ اس وقت بھی ریویو ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ انٹرا پارٹی الیکشنز کرواتے ہیں تو بھی آپ کے دستور کی کاپی ساتھ لگتی ہے. ہمارے 3 انٹرا پارٹی الیکشنز ہو چکے ہیں سنی اتحاد کونسل کی فارمیشن کے بعد اور الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹریشن کے بعد. تو آج کے دن تک الیکشن کمیشن کو یہ چیز کیوں یاد نہیں آئی سر؟ اور یہ صرف ہمارے حوالے سے کیوں یاد آ رہی ہے؟ یہ پھر JUIF کے حوالے سے یاد کیوں نہیں آ رہی الیکشن کمیشن کو؟ JUIS بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، اور کافی ساری ایسی جماعتیں ہیں جو مذہبی میلان رکھتی ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان چیزوں، یہ جو پوائنٹس الیکشن کمیشن آپ کی جماعت کے بارے میں ریز کر رہا ہے، اگر ان پر اس اینول پہ رکھ کے اگر کوئی ہتھوڑا مارا گیا تو پھر باقی سارے بھی اس کی زد میں آئیں گے. سب کے سب اس کی زد میں آئیں گے سر. اور دوسری بات، میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ جب 2012 میں نے وہ خاتون کا نام لیا نائلہ جوزف صاحبہ کا، جنہوں نے کو فلیگ مارچ کے لیے یا پریڈ مارچ کے لیے 14 اگست پہ امریکن ایمبیسی سے پیسے لیے اور الزام لگ گیا سنی اتحاد کونسل کے اوپر، تو اس وقت تو الیکشن کمیشن نے نہیں ہمیں کلیریفائی کرنے کی کوشش کی. ہمیں تو باقاعدہ امریکن ایمبیسی کو خط لکھنا پڑا کہ جناب آپ سے بتائیں کہ سنی اتحاد کونسل نے پیسے لیے ہیں یا اس کے کسی رکن نے لیے ہیں، جس کے اوپر اس نے امریکن ایمبیسی نے اس چیز کو کلیئر کیا کہ نہیں. تو دیکھیں نا آپ، بیڈ نیم ہمارے لیے سب سے زیادہ، کسی بھی مذہبی جماعت کے لیے یا ایون کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اس کا بیڈ نیم ڈیولپ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے دیگر پارٹیوں کے بھی تو فنڈنگ نہ ہے. یہ دیگر پارٹیوں کے بھی تو ممبران ہیں نا جو غیر مسلم ہیں، ان کو کوئی فنڈ کر دیتا ہے اگر، تو وہ اس کا پورا الزام لینے، اس سے بچنے کے لیے آپ یہ تو نہیں کہ غیر مسلم جو پاکستان کا شہری ہے. سر بالکل پاکستان کا شہری ہے. دیکھیں میں نے تو سوات اور یہ جو انسیڈنٹ ہوا اس کے اوپر بھی بڑا کلیئر سٹانس لیا. ہم نے جڑا والا کے انسیڈنٹ پہ بڑا کلیئر سٹانس لیا. ہم نے اس سے پہلے تمام جو مائنورٹیز، بلکہ میں پشاور میں چرچ پر ہونے والے بم دھماکے کے بعد میں خود چل کے اس چرچ میں گیا تھا، میری پوری جماعت چل کے اس چرچ میں گئی. نہیں، وہ آپ کی